بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارے روز و شب بہت تیزی سے گزر رہے ہیں اور اس رمضان کے یہ بابرکت لمحات اڑتے جا رہے ہیں۔ ہمارے دینی اور شرعی فریضہ ہے کہ ہم اس ماہ رمضان کے باقی اوقات کو غنیمت جانیں اور ان کو اس انداز سے گزاریں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اے ایمان لانے والوں، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو۔ اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ پیارے دوستوں، عربی زبان میں اعتکاف کے معنی ٹھہر جانے اور خود کو روک لینے کے ہیں۔ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر ادب و احترام کے ساتھ عبادت کی غرض سے مسجد میں ٹھہرے رہنے کو کہتے ہیں۔ اعتکاف ان عبادات میں سے ہے جو پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد و پیمان لیا کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف بیٹھنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دیں۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد وہ طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے اسے یعنی بیت اللہ کو پاک صاف کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ طواف و نماز کی طرح اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک خاص ذریعہ ہے۔ اعتکاف کے فضائل اور اجر و ثواب بہت زیادہ ہیں اور اس کی قدر و منزلت بے حساب ہے۔ اعتکاف کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں عام دنوں سے زیادہ عبادت کرتے، خود جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو جگاتے اور عبادت کے لیے کمر بست ہو جاتے۔ اعتکاف کی عبادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبوب تھی کہ آپ نے تا حیات آخری عشرے کا اعتکاف کبھی نہیں چھوڑا، اور آپ کے اس عمل کی اتباع میں آپ کی ازواج مطہرات بھی اپنے گھروں میں اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ آپ ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے آپ کی سنت کی پیروی میں اعتکاف فرما دی تھی۔ ناظرین، ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے، اور ایک خندق کی مسافت جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ آسمان و زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہوگی۔ تو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کی بابرکت ساعتوں میں اعتکاف کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں کیا جانے والا اعتکاف اپنے آپ میں بڑی عظمت، فضیلت اور اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ رمضان میں تمام اعمال کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص رمضان کے 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کا یہ عمل 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے، یعنی اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو احرام باندھتا ہے اور اللہ کی رحمت سے وابستہ ہونے کے لیے دنیا کی تمام ضروریات کو چھوڑ دیتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے والا اپنے رشتہ داروں کو خیرآباد کہہ کر مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کے در کا فقیر بن جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ درویشی اور فقیری بہت پسند آتی ہے۔ اس کی یہ عاجزی دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس سے بڑا مہربان ہو جاتے ہیں اور اسے جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے نجات دینے کے ساتھ ساتھ جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ ہے۔ اس عشرے میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے لیے لیلۃ القدر کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ یہ رات بڑی ہی عظمت و شرف والی رات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں حالت ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ محترم ناظرین، چند ضروری ہدایت ہیں جو اعتکاف کرتے وقت مد نظر رکھنے چاہیے۔ علماء اکرام کے صحیح اقوال کی روشنی میں اعتکاف کی کم ترین مدت 1 دن یا 1 رات ہے۔ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہی ہونا چاہیے۔ مردوں کو مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پر اعتکاف کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ خواتین اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی جگہ کو بطور اعتکاف گاہ مختص کر سکتی ہیں، اور خواتین کے لیے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے۔ مردوں کے لیے اعتکاف جماعت والی مسجد میں ہی درست ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اعتکاف صرف ایسی جامع مسجد میں درست ہے جہاں 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہوں، اور یہی قول امام احمد بن حنبل کا بھی ہے۔ البتہ امام ابو یوسف اور امام محمد سے مروی ہے کہ اعتکاف کسی بھی مسجد میں جائز ہے۔ معتکف 20 رمضان کی شام غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر پہنچ جائے۔ معتکف پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ بغیر کسی شرعی عذر کے مسجد سے نہ نکلے۔ اسی طرح معتکف کو یہ بھی چاہیے کہ وہ حرام امور مثلاً غیبت، چغلی وغیرہ سے بچنے کا خصوصی اہتمام کرے اور مسجد کے آداب کا خیال رکھے اور کسی قسم کی بد تہذیبی کا مظاہرہ نہ کرے۔ اس کے علاوہ پاکیزگی اور طہارت کا خصوصی اہتمام کرے اور صاف ستھرے کپڑے زیب تن کرے۔ محترم ناظرین، دین کو دنیا پر ترجیح دیں، مظلوموں کی فریاد کو سنیں اور ان کو ظالم سے نجات دلانے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کریں۔ مسلم ممالک کے تمام حکمران قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے کوشاں ہو جائیں، کیونکہ یہی حقیقی عزت اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ اسی کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا ہے اور یہی قرآن کی دعوت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل اسلامی انداز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔